पूछ रहा था, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा, आपकी आवाज काम में आती है। चलो, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ सारे माहौल के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदावंद ने जिंदगी के लिए और इस वक्त के लिए जो उसने मेरी जिंदगी में मुझे बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की बातें कर सकूं और हम इससे बरकत हासिल कर सकें। और मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर सलाम। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं चेयरपर्सन के लिए, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए, खुदा बाप के लिए जो मैं बार बार जो है अपने पास आने का मौका देता है। आज शाम इस वक्त हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी हम 7, 8 और 9 आयत में से कलाम को बयान करेंगे। और खुदा का कलाम जो हमेशा खूबसूरत है, हमेशा जिंदा है, हमेशा फलदार है, हमेशा हमारी जिंदगियों के लिए बाबरकत है। हम उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ताकि हम खुदा की जिंदा आवाज से, खुदा के कलाम से अपनी जिंदगियों के लिए, अपने खानदानों की जिंदगियों के लिए, अपने खानदान में जितने अफराद हैं उनके लिए बरकत को हासिल कर सकें। पाक कलाम में लिखा है, लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 7, 8 और 9 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इस पैराए में, इस इक्तबास में जो मैंने पाक कलाम में से आपके सामने पढ़ा है, 2-3 बातें हमारे सामने आती हैं। और खास बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ खुदा की रूह की हिदायत से, खुदा की मर्जी से, वो ये है कि यूहन्ना जो है खुदा का बंदा जब मनादी करता है, बपतिस्मा की मनादी करता है, तो बहुत सारे इसराइली और ऐसे लोग जो है उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। ना सिर्फ आते हैं बल्कि बपतिस्मा लेते भी हैं। और वो उन्हें कहता है कि तुम सारे इलाकों से निकलते आ रहे हो, बपतिस्मा लेते जा रहे हो, और तुमको किसने ये बात बता दी है कि आने वाले गजब से भागो? और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये मनाती की। हम मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, सब इंजीलों में पढ़ते हैं। तौबा की मनादी की, बपतिस्मे की मनादी की, खुदा की बादशाही की बात की कि तौबा करो, खुदा की बादशाही की तरफ बढ़ो। आज भी खुदा का कलाम हमें खुदा की बादशाह की बात करने को कहता है। और क्या हम देखते हैं कि यूहन्ना हमको कहता है कि किसने तुम्हें बता दिया कि आने वाले गजब? हम बपतिस्मा लेते हैं, हम तौबा करते हैं, हम ईमानदार हो जाते हैं, हम बिलीवर्स हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहता है सब कुछ तुमने कर लिया है, बपतिस्मा तुमने ले लिया है, तौबा भी कर ली है, लेकिन बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। फल किधर है तौबा का? वेयर इज द फ्रूट्स? तौबा के मुआफिक फल लाओ। और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो। वो उनके दिलों की बात भी करता है। और कौम इसराइल और हम लोग जो अपने दिलों में सोचते हैं, वो उसकी भी बात करता है कि अपने दिलों में ऐसा ना सोचो, और हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हमने तो तौबा कर ली है, और आपको तो कलाम सुनाना बहुत आ गया है, हम तो बड़ी ऊंची आवाज से और बड़े हवाले देकर बातें कर सकते हैं। फल किधर है? कलाम सारे लोगों के लिए भी है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए है। मैंने अपनी जिंदगी में फल को ढूंढना है। मैंने तौबा कर ली, मैंने दरिया यरदन में जाके बपतिस्मा ले लिया। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ, वो खुदा ने मुझे दरिया यरदन में मैं गया, मैंने वहां बपतिस्मा लिया। लेकिन वेयर इज फ्रूट इन माई लाइफ?
हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में फ्रूट को ढूंढना है। यूहन्ना कहता है, पाक कलाम कहता है, बस तौबा के माफक फल लाओ और अपने अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि हम इब्राहिम की औलाद है। वो कहता है खुदा चाहता, खुदा का ऐसा हाथ है, खुदा ऐसा कुदरत वाला है, खुदा ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है, वो तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। ऐसा ना सोचो। फिर कहता है, आप दरख्त की जड़ पर कल्हाड़ा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। दरख्तों में क्यों दरख्त आग के लिए इस्तेमाल होता है? क्यों दरख्त को काट डालते हैं? और जब उसका कोई फायदा नहीं है, जब वो हरे हरे पत्ते नहीं निकालता, जब वो कोई फ्रूट नहीं लाता, जब उस पर हमें फल नजर नहीं आता, उसकी शाखें टहनियां सूखना शुरू कर देती हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता। लोग घरों से, अपने बागों से, अपने खेतों से दरख्त को काट देते हैं। फल नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, ब्लड जलाने के काम आएगा, लकड़ी बन जाएगा, फर्नीचर बन जाएगा काटने से। ऐसे ही वो कहता है, ऐसी ही कुछ ईमानदारों की जिंदगी है। तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, बड़ी उनको हवाले आयतें भी आती हैं, लेकिन फ्रूट नजर नहीं आता। हमने क्या देखा? हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह, उनको भूख लगती है, वो एक अंजीर के दरख्त की तरफ जाते हैं, उसमें फ्रूट नहीं होता, उसमें फल नहीं होता, उस पर थोड़ा वो करते कष्ट करते हैं, जा कभी सारी जिंदगी तुझमें फ्रूट ना लगे, फल ना लगे। एक मसीही ईमानदार की जो जिंदगी है, उसकी एग्जाम्पल एक दरख्त की मानत है। मैं एक दरख्त हूं, मेरी रूट्स हैं, मेरी शूट्स किधर है, मेरा फ्रूट किधर है। ये चीजें खुदा देखता है हमारी जिंदगियों में, इंसानों की जिंदगियों में। दरख्त एक सिंबल है, अंजीर एक सिंबल है हमारी लाइफ का। और हम क्या देखते हैं कि मसीहत में बहुत सारे लोग हैं, वो फल नहीं लाते, उनके पास ईमान है, वो जो है अमल नहीं करते, वो फजल की बात करते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड की बात करते हैं। बेशक ग्रेस ऑफ गॉड है, लेकिन ईमान ईमान के बगैर मुर्दा है। वी हैव टू डू समथिंग। आगे चलते हैं। वो लोग परेशान हो गए हैं, इसराइली परेशान हो गए हैं। हमें भी अपनी जिंदगियों पर सोचना चाहिए। आज हमें भी अपनी जिंदगी पर क्वेश्चन करना चाहिए कि वेयर इज फ्रूट इन माय लाइफ। वो कहते हैं हम क्या करें हम? पाकला में लिखा है, उसने जवाब में कहा, उनसे कहा जिसके पास 2 कुत्ते हों वो उनको जिसके पास ना हो बांट दे। लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में पढ़ रहा हूं। उसने जवाब में उनसे कहा जिसके पास 2 कुत्ते हो वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। आए हम देखें अपनी जिंदगियों में, क्या हम अपने कुर्ते, अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकत दूसरों के साथ शेयर करते हैं? हम चर्च बिल्डिंग बना लेते हैं, हम बड़ा सेटअप बना लेते हैं, हम एक मिनिस्ट्री बना लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं। दैट इज नॉट इनफ। गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत में रूह के फल लिखे हैं। और मोहब्बत, सबसे पहला फल मोहब्बत। इज देयर लव फॉर ईच अदर? या लेग पुलिंग, उसको क्यों कह दिया, उसके जरिए मुझे पैसे ना भेजना, वो कौन आएगा, वो वहां से आएगा, ये कहां से आएगा? नो लव, नो फ्रूट, नो हलीमी, कोई फ्रोतनी नहीं, कोई हलीमी नहीं, कोई परहेजगारी नहीं। हम बात करते हैं, बहुत लंबे लंबे सरमन भी दे लेते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में प्यार, मोहब्बत, शेयरिंग, लव, फरोतनी, परहेजगारी, हलीमी को देखना चाहता है। और जब कोई तौबा करता है, तौबा के माफक फल लाता है, तो उसकी जिंदगी में तब्दीली नजर आना बहुत जरूरी है। अब क्या देखते हैं, वो लोग जो खुदावंद के पैरों हो जाते हैं, वो लोग जो तौबा करते हैं, और जो लोग अपनी राह से बाज आ जाते हैं, और लोग जो अपने रास्तों से मुड़ जाते हैं,
وہ لوگ جو اپنی راہوں کو تبدیل کر لیتے ہیں ان کی زندگی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. Their lives are different. ان کی سوچ بدل جاتی ہے. یہی توبہ کے معنی ہیں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں, کھانا ویسٹ کرتے ہیں, کپڑے ضائع کرتے ہیں, لیکن کسی کو دینا پسند نہیں کرتے, اور صرف ہم لینا جانتے ہیں مجھے مل جائے. منسٹری کے اکاؤنٹ, خدا کا ذخیرہ خانہ خالی رہتا ہے, اور خدا کہتا ہے اپنی دہجہ کی اپنے ہدیے میرے ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور میرا کڑا امتحان کرو, مجھے آزما کر دیکھو میں تمہارے خطوں کو بھرتا ہوں یا نہیں. یہ کلام میرے لیے ہے, میں نے اپنی فیملی کے لیے لیا ہے, اور میں ساری یہ بات جو ہے مناتی جو لوگوں میں پھیلانا چاہتا ہوں, لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور ہمارا ہر وقت مانگنے والا ہاتھ نہ بنا رہے. ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں اپنے آپ میں بھی بیواؤں کا حق کھا جاتے ہیں, یتیموں مسکینوں کا حق کھا جاتے ہیں, غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں. یہ فروٹ نہیں ہے, یہ توبہ کا فروٹ نہیں ہے, یہ روح کے پھل نہیں ہے. اگر ہم کسی کا حق کھاتے ہیں, اگر ہم ناجائز کھاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, جو کچھ آئے میرے پاس ہی آئے, کوئی مجھے مانیٹر نہ کرے, ہم حق کھا جاتے ہیں. اسی لیے ہم ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو, تاکہ ہم بڑے آرام سے چیزوں کو ہضم کر سکے. لیکن پاک کلام اس باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے مرکز کی انجیل اس کے 4 باب میں بھی لکھا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. پاک کلام میں لکھا ہے دیا کرو تو تم کو بھی دیا جائے گا. ہمیں تھوڑا سا اپنی برکت کو, اپنے فروٹ کو جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے اس کو لوگوں کے لیے دینا ہے. مرکز کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. اس سے پہلے اوپر والی آیت پڑھیں, وہاں لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہیں دیا جائے گا, واپس کیا جائے گا, اور جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا. آپ اپنے پیمانے کو اچھی طرح دوسروں کے لیے اپنی نیت کو صاف رکھیں, اپنی سوچ کو صاف رکھیں. اگر آپ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں, اور میں نے پچھلے دنوں ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے تنگی کی حالت میں, بیماری کی حالت میں, کینسر کی حالت میں, ٹی بی کی حالت میں, ٹانگیں ٹوٹی ہوئی, نفرتیں, بروکن فیملیز, لڑائی جھگڑے, دل دکھ سے بھر جاتا ہے. او بے برکتی, بھائی جب میرے پاس کوئی برکت نہیں ہے میں کیسے دوسروں کو دے سکوں گا. ہم ایسے بڑی بڑی باتیں پہلے فرسٹ I have to receive that blessing. مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے پہلے, اس سے پہلے کہ میں دوسروں کو صحیح کروں, پہلے میں اپنے آپ کو صحیح کروں. یہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے. اور بہت خوبصورت باتیں جو ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں غلطیوں میں روح کے پھل کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور ہم مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں جس کے پاس ہے اسے اور بھی دیا جائے گا. اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ جو ہے ورس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب, جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں, آگے جو 12ویں آیت میں لکھا ہے اور مصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے. لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 12 آیت, اور مصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اسے پوچھا کیا استاد ہم کیا کریں. یوحنا کو استاد کہہ رہے ہیں, وہ سمجھے یوحنا کوئی مسیح ہے. اس سے پوچھتے بھی ہیں کیا تو مسیح ہے, وہ کہتا نہیں میں تو اس لائق بھی نہیں, وہ میرے بعد آئے گا جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کی بھی میں لائق نہیں, وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا, میں تو تمہیں پانی سے. مصول لینے والے بھی اس کے پاس آتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ مصول لینے والے بھی اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے استاد ہم کیا کریں. اب کیا, رومی حکومت ٹیکس کلیکٹر جو تھی وہ اپوائنٹ کرتی تھی, ٹیکس وصول کرتے تھے, اور ٹیکس جب وصول کرتے تھے تو ان سے نجائز پیسے وصول کر لیتے تھے. جب ٹیکس وصول کرتے تھے نجائز پیسے وصول کر لیتے تھے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو ہم یہ بائبل سیکھتے ہیں, کلام سیکھتے ہیں, ایک محصول لینے والے کو ایک سمبل دیا گیا ہے. ایسے لوگ جو اپنے بزنس میں, اپنے کام کاج میں, اپنے جاب میں بد دیانتی کرتے ہیں, ڈس آنیسٹی کرتے ہیں,
خدا کا کلام ہمیں آنےسٹ بننے کے لیے کہتا ہے، بی آنےسٹ، بی آنےسٹ. توبہ کرتے ایماندار ہیں، بلیورز ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، بی آنےسٹ. پاک کلام میں لکھا ہے وہ قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے. ایسی باتیں ہمیں دیانتدار ہونا چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں، ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر، دیانتداری سے پیش آئیں، توبہ کے موافق پھل لائیں اور دوسروں کے ساتھ محبت کریں، رحم دلی سے پیش آئیں. اس لیے میں نے کہا ہے خدا قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے. اور یہاں پر یہ بات میرے روح میں آئی کہ ہمیں رحم دل ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، فار ایچ ادر، دوسروں کے لیے. اور مصول لینے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ پیسے لے لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. دیٹ از کائنڈ آف کرپشن، اوور چارج کرتے ہیں. ہم نے دیکھا زکئی والا حوالہ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب میں جب ہم زکئی کی کہانی سیکھتے ہیں اور جب زکئی کے گھر یسوع جاتا ہے، او کہتا ہے، یسوع کہتا ہے، تھوڑا سا میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا، میرے پاس چیپٹر 19 باب لوکا کی انجیل اس کا 19 باب. او زکئی نے کھڑے کر خداوند سے کہا، اور جلد اتر کر خوشی سے یسوع کو اپنے گھر لے گئے. جب یسوع کہے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں رہنا ہے، آج میں نے تیرے پاس آنا ہے، آج میں تیری زندگی میں آنا چاہتا ہوں. تو وہ جب خدا یسوع مسیح کے گھر جاتا ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگ بڑبڑاتے ہیں، اور یہ اس کے ہاں اتر گیا، گناہ گاروں کے ہاں اتر گیا. اور پاک کلام میں لکھا زکئی نے کھڑے ہو کر خدا سے کہا، لوکا کی انجیل اس کا 19 باب 8 آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خدا سے کہا، اے خدا دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا، 4 ٹائم چوگنا واپس کرتا ہوں، چوگنا ادا کرتا ہوں. اور جب نجات آتی ہے، جب توبہ آتی ہے، جب خداوند نظر آتا ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے ناحق کیا ہے، جو ہم نے غلط کیا ہے، اس کو کرنا چھوڑ دیں. چوگنا واپس کرتا ہوں. اور کیوں؟ یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. نجات کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. اور ایک دو چیزوں کا بدلنا نہیں، دیہ سے بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے. ایک دو باتیں نہیں، سب کچھ بدلنا چاہیے. اور یسوع کہتے آج اس گھر میں نجات آئی ہے. نجات دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور گناہ گار کو نجات دینے آیا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ گناہ گار گناہ کی زندگی میں رہے. اور توبہ کر لی، چھوڑ دے، چینج آ گئی، چھوڑ دے، بپتسمہ لے لیا، چھوڑ دے، اپنے آپ کو ایماندار شو کرنا ہے، چھوڑ دے. لیکن خدا تو دیکھتا ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے. شاید ہم لوگوں کی نظروں سے، انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے. اور ہم اس بات میں نہ رہیں. ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں میں ہمارے خادم بھائی تھے، بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا، جب پہلا کرنتھی اس کا 12 باب میں سے نعمتوں کی بات کرتے، وہاں مختلف نعمتوں کی بات کرتے. اور وہاں جب آخری آیت 29 آیت میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں، میرے ساتھ پلیز اس کو دیکھیے گا ضرور. پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ آخری آیتوں میں لکھا ہے پاک کلام میں، نبی کہتے ہیں کیا سب رسول ہیں، کیا سب نبی ہیں؟ آگے کویسچن مارک ہے پاک کلام میں. کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب موضع دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو. پلوس رسول کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 13 باب، آگے کہہ رہا ہے 33ویں آیت میں 31 ورس میں، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقے میں تمہیں بتاتا ہوں. اور کون سے عمدہ طریقے ہیں بھائی جان؟ آگے پڑھ لیں 13واں باب اس کی پہلی آیت، اگر میں آدمی اور فرشتے کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، اور روح کے پہلا پھل محبت، گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت، اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا میں نے، خدا کہتا ہے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، محبت کی بات ہو رہی ہے، روح کا پہلا پھل محبت.
اور اگر یہاں پر پولس رسول کہتا ہے میں تمہیں اور عمدہ طریقے بتاتا ہوں، وہ غیر زبانیں بولنے والے نہیں، وہ لوگوں کو شفا دینے والے شاید نہیں ہے، استاد بننا، رسول بننا، نبی بننا، مبشر بننا، اگر میں آدمی اور فرشتے کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں جھنجھناتا پیتر اور جھنجھناتی جانچ ہوں۔ اور یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، بڑبڑاتی نہیں، جھنجھناتی نہیں، ایسی باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ محبت بہت ضروری ہے، روح کے پھل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے پھل کوئی روح کے جو پہلے پھل ہے اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈیں۔ ویئر از لو؟ کیسی لیگ پولنگ، چگلیاں، غلط بیانیاں کرو بھائی، ٹھیک ہے، پھر لو برکت کیسے برکت لیتے ہیں، ہم بھی ادھر ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو اس کلام کو یوٹیوب چینل پر بھی سنیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں مکمل طور پر۔ میں بھی خواہش کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اور تبدیلی آئے، اور برکت آئے، اور تبدیلی آئے، اور برکت آئے۔ اور جب خدا کے آگے جھکتے ہیں، خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ، میرے بہن بھائی، آپ خدا کے خادم، اور دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، میری فیملی کے لیے بھی۔ میں خدا کا اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمیشہ خدا ہمیں ہر میدان میں کامیاب کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور اب بھی ہماری خدا پر امید ہے۔ پاک کلام بتاتا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اور ایسے بری صحبت میں بیٹھنا، برے لوگوں میں جانے سے یقیناً انسان لعنتی ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کی ریلیشن شپ میں رہیں، خداوند کی صحبت میں رہیں، خداوند کی حضوری میں رہیں، تاکہ اس کا آسمان ہم پر کھلا رہے، ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو بھی اس کلام کو سنیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے منت کرتا ہوں، خداوند کی حضوری میں رہیں، خداوند کے ساتھ رہیں، خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں۔ وہ وقت پر آپ کو سرفراز کرتا ہے، وہ آپ کو اولاد جیسی برکت دے گا، وہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے گا، وہ آپ کو صحت اور تندرستی دے گا، وہ بے روزگاری کو ختم کر دے گا۔ اور جو آپ کے سارے مسائل ہیں، جسمانی اور خاص طور پر روحانی، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر اسپرچویلٹی پر فوکس کریں، اپنی روحانی برکات پر فوکس کریں، اپنے روحانی پھلوں پر فوکس کریں، ہم روح کے پھلوں پر فوکس کریں، فروتن ہو جائیں، گر جائیں، جھک جائیں، ایک دوسرے کے سامنے بھی، خدا باپ کے سامنے بھی۔ ہم ایک دوسرے سے بڑے نہیں، ہم ایک دوسرے پہ فوقیت لے جانے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش نہ کریں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم دوسروں کو راستہ دیتے ہیں، دوسروں کو جگہ دیتے ہیں، دوسرے بنے، دوسرے بڑے بنے، دوسروں کو موقع دیں، چانس دیں، لیٹ دیم ڈو، تاکہ خداوند کی برکت کو آپ حاصل کر سکیں، خداوند کی پیار محبت کے فضل کو آپ حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزو، پھر میں درخواست کروں گا، آج جو کلام سنا ہے، اگر میری بات کی آپ کو سمجھ نہ آ پائے، آپ کلام پر فوکس کریں، اس بیان کو کلام میں پڑھیں، کلام سے سیکھیں، کلام آپ سے باتیں کرے گا، کلام آپ کی آواز بنے گا، کلام آپ کے ساتھ بولے گا، ضرور آپ کے ساتھ وہ باتیں کرے گا۔ خدا کا زندہ کلام آپ سے باتیں کرے گا، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور برکت کو حاصل کرے۔ خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اور ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، میں تیرا شکر گزار ہوں یسوع ناصری، میں اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں، تیری حضوری میں جھکاتا ہوں۔ تو جو دور و نزدیک کا خدا ہے، اور تیرا پاک روح ہر جگہ موجود ہے، اور تیرا پاک روح خدا میں شکر کرتا ہوں خدا، اور خدا اس کلام کے لیے جو تو نے مجھے دیا، مجھے بولنے کو کہا، خدا تیری مرضی ہو یسوع، میری مرضی پوری نہ ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ تمہارا آسمانی باپ ہے، لشکروں کا خدا ہے۔ جتنے لوگ اس کلام کو خدا ہولی سینچری منسٹری کے پلیٹ فارم سے، چینل سے سنے، خدا ان کے گھروں میں تبدیلی آئے، برکت آئے، ایماندار بنے، ان کی زندگی میں روح کے پھل آئے، ان کی زندگی میں چینج ہو۔ اور خدا جب تو اس دنیا پر آئے، جب تیری بادشاہت قائم ہو، تو خدا ایسا نہ ہو کہ ہم سوکھے درخت کی مانند ہوں، ایسا درخت جس کے اوپر کوئی پھل نہیں، ایسا درخت جس کے پتے ہرے بھرے نہیں۔ خدا تو ہمیں پھل دار بنا، ہمارے پتے ہرے بھرے ہوں۔ خدا جب تو آئے تو ہمیں دیکھ کر تو خوش ہو، ہمیں اپنی آمد ثانی کے لیے تیار کر، ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔